how long have you been hearing words like digital crime या cyber crime? ऑथर का नाम है सफिया मोहम्मद. तो क्वेश्चन आप लोगों से था कि if you are in your mid 20s या early 20s, how long do you think you have been hearing these words cyber crime and digital crime? 4 to 5 years. Okay, so you are saying that you've been hearing about Yeah, I said digital. 5 years. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 5 years जो है, आप लोगों का गेस है कि अप्रोक्सीमेटली 5 years से डिजिटल क्राइम जो है वो आपको सुनाई दे रहा है या साइबर क्राइम सुनाई दे रहा है. तो लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल एंड सी कि वो आपको क्या कह रहा है. सो बेसिकली इट सेज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, तो आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर क्राइम एज सच? अरसलान, प्लीज ट्राई डिफाइनिंग साइबर क्राइम. میم کرائم جو آپ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹلی جو کرائم ہو تو ہم سائبر کرائم کہہ سکتے ہیں. لائک کسی کا اسکیم کرنا کسی کے ساتھ. آل رائٹ, ویری رائٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرائم جس میں کمپیوٹر انوالو ہو یا انٹرنیٹ انوالو ہو. آپ دو لوگوں نے یہ دو مختلف جواب دیے تھے اینڈ بوتھ آنسرز آر کریکٹ. رائٹ, تو وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جب سے چونکہ ڈیجیٹل کرائم ایرا سٹارٹ ہوا تو اٹ مینس کہ ڈیجیٹل کرائم ایرا سٹارٹ ہونے سے پہلے جو لاس تھے وہ ڈیجیٹل کرائم کو کور نہیں کر رہے تھے. تو نیچرلی وی نیڈیڈ نیو لاس فار ڈیجیٹل کرائم انویسٹیگیشن اینڈ سائبر لاز ایکسیٹرا. تو آپ نے سنا ہوگا کہ رائٹ ناؤ ایون پاکستان ہے سائبر لاز, اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل کرائم انویسٹیگیشن اینڈ سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے لیے گورنمنٹ ہیز ڈیولپڈ اسپیسیفک سیلس. ٹھیک ہے, بیسکلی وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل کرائم یا سائبر کرائم جو ہے وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. ہم وی آر یوزنگ کمپیوٹرز آل دا ٹائم, اور آئی وڈ ٹیل یو کہ اباؤٹ اے منتھ اور 2 بیک جو میرا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا کریڈٹ کارڈ ہے وہ آل آف اے سڈن اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اٹ سیلف اس کو انہوں نے جو ہے سسپینڈ کر دیا. سو آئی کال دیم, مجھے تو کچھ 2-4 دن 5 دن تو پتہ ہی نہیں چلا. دین آئی کال دیم اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ ہیز ہیپنڈ. تو دے سیڈ کہ دے ہیڈ کالڈ می ارلیئر بٹ آئی ہیڈ ناٹ پکڈ اپ دا کال. اور اس کو سسپینڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مائی کریڈٹ کارڈ واز یوزڈ فار پیمنٹ آف $1 اونلی. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ $1 کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی. ہاؤ مچ وڈ دیٹ بی ایز پر ٹوڈیز ڈالر ریٹ؟ 165 یا 170 روپے. رائٹ, سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ جب میں نے ان کو کال کیا کہ جی آئی وانٹیڈ ٹو یوز مائی کریڈٹ کارڈ اور وہ کام نہیں کر رہا, تو دے سیڈ کہ somebody from Australia had used my credit card for to pay for something for $1 only. تو اینی وے انہوں نے میرا وہ کارڈ کینسل کیا. دے ہیڈ ایشوڈ می اے نیو کارڈ. تو مین وائل وہ نیو کارڈ چونکہ ڈسپیچ ہو چکا تھا تو آئی گاٹ دا نیو کارڈ, بٹ فار اے ویک اور 2 آئی واز unable to use my credit card for anything at all. Yesterday morning جو کہ 28 December ہوگا, I received a message on my cell phone جس میں مجھے بینک الفلاح was telling me کہ my card has been used for a payment of 1128 rupees. I would say again کہ 1128 is not a big amount, but again I was totally surprised کیونکہ پہلے a month or so back میرے Standard Chartered credit card کے ساتھ ہوا تھا, and yesterday somebody had used my card for payment of 1128 rupees only. So when I called the bank, تو bank جو ہے اس نے اسی وقت میرے الفلاح کے کارڈ کو بھی سسپینڈ کر دیا, and they said کہ my new card has been dispatched and I should be receiving it shortly. They also said کہ according to the rules کارڈ سسپینڈ ہونے سے پہلے تک جتنی بھی پیمنٹس ہوئی ہیں on my card are my liability. But she also said, جو respondent تھی, she said کہ جی but still I'm filing your dispute. Right, so you can understand کہ I have been using credit cards for a very long time, لیکن یہ بالکل ریسنٹ ہے in the past couple of months کہ میرے 2 credit cards جو ہیں ان دونوں کے ساتھ somebody tried to commit a crime using my card. Do you think it was a crime that somebody used it for payment of $1 or for payment of 1128 rupees? Yes, ma'am, it is. Definitely no.
All right. So basically وہ آپ کو سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ سائبر کرائم نہیں ہوا کرتا تھا یا ڈیجیٹل کرائم نہیں ہوا کرتا تھا, کریڈٹ کارڈ پہ جو بھی کرائم ہوا اٹس اے ڈیجیٹل کرائم, تو اس سے پہلے بھی فائنینشیل کرائمس ہوا کرتے تھے. اینڈ دی آرٹیکل از ایکچولی سیئنگ کہ جب شروع میں ڈیجیٹل کرائم سٹارٹ ہوئے یا سائبر کرائم ایرا سٹارٹ ہوا یا انٹرنیٹ کرائمس کا ٹائم سٹارٹ ہوا, تو آل دوز کرائمس ور موسٹلی فائنینشیل, رائٹ. تو ابھی آپ کے خیال میں کیا ہے, آر دا کرائمز اونلی فائنینشیل ایون ٹوڈے اور دیر آر ادر کائنڈ آف کرائمز ایز ویل؟ ارسلان and Isha, anyone? Ji, Saim? Yeah, ma'am, there are definitely different kinds of crimes other than the financial. I mean, ma'am, جس طرح کسی کی جس طرح آئیڈینٹی تھیفٹ ہے میم, یہ بہت بڑا کرائم ہے پاکستان کے اندر. رائٹ, ہم تو ڈے ون سے آئیڈینٹی تھیفٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یس, آئیڈینٹی تھیفٹ از اے کرائم. اینی ادر کرائم؟ فائنینشیل کرائمز, آئیڈینٹی تھیفٹ, اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ڈرگس کی سیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوگا, آرمز کی سیل کے لیے استعمال ہوتا ہوگا, سم آف دیز ایکٹیویٹی بھی؟ جی. So do you think those activities would be legal or illegal? Illegal, ma'am. They are definitely illegal. All right. So there would be both types actually, legal and illegal. Kyunki agar if every organization has a website, even arm manufacturing organizations, if they have websites, so they might be selling legally as well. But at the same time, internet jo hai wo bahut zyada illegal use بھی ہوتا ہے اس کا فار سرٹن ٹائم آف سیلز, جس میں آپ کی ڈرگ کی, ہیومن ٹریفکنگ کی, اور جو مختلف چیزیں جو ہم نے کہا کہ آرمز کی سیل وغیرہ بھی شامل ہے. سو آپ کو اٹ سیز کہ پیپل ڈیپینڈ آن دیئر کمپیوٹرز اینڈ موبائل فون ڈیوائسز آل دا ٹائم فار دیئر ڈیلی ورک. So do you think that you are using your mobile phone for daily work these days? Yes, ma'am. How are you using it right now? Ma'am, I'm using it to take the class. All right. Are you using a computer or are you using the cell phone? No, ma'am, I'm just using the cell phone for now. Right. So basically it means that you are already dependent on your device for taking this class, right? So usme aapko have you ever suffered any kind of loss related to these devices? Anyone? In what sense, ma'am? Any kind of jisme aapko lagta hai ki your data was stolen ya koi cheez or something else went wrong, anything? ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جب بھی ہم ای میلز کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیشہ لکھا ہوا آتا ہے کہ پیپل مے بی سینگ یور پرائیویٹ کمیونیکیشن, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ کافی سارے جو ہیں سیکیورٹی, ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی تھریٹس انوالو ہوتے ہیں وین وی آر کمیونیکیٹنگ ڈیجیٹلی, ٹھیک ہے. So basically it says کہ digital crime begins when there is an illegal activity. اب آپ کو for instance I would tell you کہ in 2018 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گئی اوریگن, ٹھیک ہے, دیٹ از ان USA. تو جب میں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اتری تو instantly my cell phone was stolen. تھوڑی تو میں پریشان ہوئی کیونکہ آئی واز ان US فار اباؤٹ 8 to 10 days. تو سیل فون اگر چوری ہو گیا تو آئی واز فون لیس, کیونکہ میرا جو فون تھا پاکستانی فون تھا انٹرنیشنل کنیکشن کے ساتھ. تو بیسیکلی نو بڈی کوڈ کمیونیکیٹ ود می فار سم ٹائم. لیکن سیریس چیز جو تھی وہ یہ نہیں تھی, سیریس چیز یہ تھی کہ اوور the next months people were trying to log into my account from 3 different countries, جس میں برازیل, چائنا اور I think اسپین سائڈ پہ, مطلب افریقہ, برازیل, چائنا, تین ڈفرینٹ کنٹریز سے میرے فون میں لاگ ان ہوا.
سو بیکاز میرا جو فون ہے اس میں میری ایک ای میل کھلی ہوئی تھی جس میں آئی گیٹ کمیونیکیشن فرام اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک. تھینک فلی میں اپنا فون کسی اور چیز کے لیے نہیں استعمال کرتی تھی. HDL ہیز بین ٹیلنگ می ریسنٹلی کہ جی میں موبائل ایپ یوز کیا کروں, اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان یوزنگ موبائل ایپ. حالانکہ دے کیپٹ آن سیئنگ کہ آپ موبائل کو اپنے فنگر پرنٹس کے ساتھ یوز کریں گی تو یو آر ٹوٹلی سیف. So you can understand کہ right now I don't know how many of you are using your cell phones with your fingerprints, but you can assume if you are using cell phones with your fingerprints, so you can say کہ my cell phone is safe. If you're not using it with your fingerprint, تو شاید اس میں اتنی safety نہیں ہے. تو all it says کہ whenever there is some sort of illegal activity جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو رہی ہو تو یو کین سے کہ جی دس از اے ڈیجیٹل کرائم. سو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جب تک ڈیجیٹل کرائم نہیں ہوتے تھے تب تک ڈیجیٹل کرائم لاز بھی نہیں ہوتے تھے اور پروسیجرز نہیں ہوتے تھے فار ڈیجیٹل انویسٹیگیشن. سو بیسکلی جب آپ کو یہ آرٹیکل جو ہے وہ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ جب ڈیجیٹل کرائمس ہونا شروع ہو گئے تو اس کے بعد ڈیجیٹل کرائم لاز یا سائبر کرائم لاز ڈیولپ کیے گئے اور پروسیجرز ڈیولپ کیے گئے کہ سائبر کرائم کی یا ڈیجیٹل کرائم کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. سو آئی ہوپ اٹ از کلیئر کہ جب بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے گورنمنٹ ہیز اے پروسیجر کہ اس کرائم کو کس طرح انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کرائم کو کس لا کے انڈر پنش کرنا ہے. سو نیچرلی جب یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. سو فار دیٹ پرپز یو نیڈ لاز اینڈ یو نیڈ انویسٹیگیشن پروسیجرز ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمپلی یہاں پہ وہ صرف یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ سائبر کرائم یا الیکٹرانک کرائم یا کمپیوٹر کرائم ایکچولی ہوتا کیا ہے. تو یہ سارے ورڈز بیسکلی مین ون اور دا سیم تھنگ کہ ایسے کرائمز جس کا کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل سے تعلق ہوتا ہے یا کمپیوٹر سے تعلق ہوتا ہے. اور شروع میں جب سائبر کرائمز یا انٹرنیٹ کرائمز ہونا شروع ہوئے تو آل دوز کرائمز ور اگینسٹ کمپیوٹرز اینڈ نیٹورکس, رائٹ. تو بعد میں دے ریئلائز کہ یہ کرائم صرف کمپیوٹر یا نیٹورک کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ ان کرائمز کا اسکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. مریم said a few minutes back کہ جی she is hearing about this type of crimes since last 4-5 years. So I would say کہ اویئرنیس جو ہے اس کا تعلق آپ کے لائک ایج گروپ کے ساتھ ہے. تو کرائم کا تو سین ایکچولی اس سے زیادہ پرانا ہے اور ڈیجیٹل کرائم کا سین بھی اتنا ہی پرانا ہے کہ جہاں سے کمپیوٹر کی انوینشن ہوئی تو کمپیوٹر کی انوینشن کے بعد کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائمز جو تھے وہ ہونا شروع ہو گئے, رائٹ. سو بیسکلی فار انسٹنس جب اگر آپ کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائمس کی بات کریں گے تو شروع میں یو وڈ سے کہ جی کمپیوٹر اٹ سیلف کوڈ بی اسٹولن, رائٹ. تو وہ جو کمپیوٹر کی اسٹیلنگ ہے دیٹ واز کنسیڈرڈ اے کرائم, لیکن وہ کرائم جو ہے وہ ایک آپ کے آبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا کہ جی کمپیوٹر اٹ سیلف چوری ہو گیا. لیکن وین وی سے کہ جی نیٹورک کے اگینسٹ مس یوز ہوا تو یو کین سے کہ وہ جو تھا وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا کرائم تھا. اس میں آبجیکٹ اٹ سیلف واز ناٹ اسٹولن بلکہ نیٹورک کی مینیپولیشن تھی. بالکل اسی طرح جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے وہ یا فیک آئیڈینٹی کریٹ کرنا, all of that was also کہ ڈیجیٹل کرائم ہے. So digital crime is different from normal crime. تو جب آپ نارمل کرائم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو نارمل کرائم کے اگینسٹ آپ کو سبسٹنس پروف چاہیے ہوتا ہے. فار انسٹنس کسی نے کسی کی جیب سے پرس نکال لیا تو آپ کو چور کے پاس اگر پرس مل گیا تو یو وڈ سے کہ جی سبسٹنس پروف ہے, آئی فاؤنڈ دس پرس ان ہز پاکٹ, تو دیٹ پروفز کہ ہی از اے کرمنل. تو آپ کے خیال میں جب سائبر کرائم ہوتا ہے تو اس کا پروف کس قسم کا ہوتا ہے؟ از اٹ اگین سم ٹائپ آف سبسٹنس اور آبجیکٹ؟ سائبر کرائم کے لیے ہمیں کس قسم کا پروف چاہیے ہوتا ہے؟ اینی آئیڈیا؟ میم جی سائم کوشش کریے. جی میم ہمیں ڈیجیٹل پروف چاہیے ہوتا ہے, فار ایگزامپل اسکرین شاٹس
یا پھر اسکرین ریکارڈنگس. اوکے اس کے علاوہ میم اگر آئیڈینٹی تھیفٹ کی میں بات کرتا ہوں, فار ایگزامپل کسی نے میرا کوئی فیک اکاؤنٹ بنا لیا ہے, تو میم اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس اکاؤنٹ کا جو لنک ہے, جو URL ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مجھے سارے اسکرین شاٹس چاہیے ہوتے ہیں جہاں جہاں پر میری پکچرز یوز ہوئی ہیں یا جہاں جہاں پر میرا فیس یوز ہوا ہے. اگر کوئی ویڈیو ہے تو مجھے اس کی ویڈیو ریکارڈنگز میرے پاس ہونی چاہیے. تو میم یہ ڈیجیٹل پروف اس طرح کی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں ڈیجیٹل پروف میں, جو کہ آپ کو پھر ان کو دینی ہوتی ہیں آگے. آل رائٹ, ویری کریکٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکل کرائمز ہوتے ہیں اس کے پروفs فزیکل ہوتے ہیں, اور جو ڈیجیٹل کرائمز ہوتے ہیں ان کے پروفs جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ جو فار انسٹنس لاہور میں اگر کوئی فزیکل کرائم ہوتا ہے تو اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ Who will investigate? ہاں, لاہوری پولیس, رائٹ. لیکن جو سائبر کرائم ہوتا ہے, کیونکہ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جیوگرافیکل باؤنڈریز, آپ کو پتا ہوگا کہ لاہور میں جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں ان پولیس اسٹیشنز کو کوئی نہ کوئی ایریا الاٹڈ ہے. فار ایگزامپل وادت روڈ کا پولیس اسٹیشن الگ ہوگا اور مصطفیٰ ٹاؤن کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ الگ ہوگا, رائٹ. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جی ماڈل ٹاؤن کا پولیس اسٹیشن الگ ہے, DHA پولیس اسٹیشن الگ ہے. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ تمام جو ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز ہیں ان کے ایریاز کی کلیئر ڈیمارکیشن ہے کہ کون سا پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کس ایریا یا کس زون کی رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح دیر از اے وومنز پولیس اسٹیشن جو کہ آئی تھنک یہاں ہے کہیں چائنا چوک کے آس پاس, وچ از یو نو کہ شادمان اور لارنس جو روڈ ہے اس کے آس پاس کہیں ہے وومنز پولیس اسٹیشن. آئی ایم ناٹ شیور ویئر اٹ ایگزیکٹلی از, بٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ تمام جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, رائٹ, جس کو یو کین کال جیوگرافک باؤنڈری. سو ڈو یو تھنک کہ سائبر کرائمز اور ڈیجیٹل کرائمز آلسو ہیو جیوگرافک باؤنڈریز؟ اینی ون؟ جی میم ڈیفینیٹلی جغرافیکل باؤنڈریز تو ہوتی ہوں گی, بیکاز دیکھیں اگر کسی نے کوئی کراچی میں بیٹھا ہے اور اس نے یہاں پر کوئی لاہور کے اندر کسی بندے کے ساتھ کوئی سائبر کرائم کمٹ کیا ہے, تو آبویسلی کراچی کی اتھارٹیز یا اسلام آباد کی اتھارٹیز بھی انوالوڈ ہوں گی بیچ میں. بٹ میم جنرلی سائبر کرائم کو تو رپورٹ سمپلی کرنے کے لیے, سائم آپ نے جو مجھے جواب دیا ہے اس سے یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ اگر کسی نے کراچی میں بیٹھ کے لاہور میں کرائم کیا ہے, سائبر کرائم کیا یا فیک آئیڈینٹی کی یا جو بھی, تو وہ صرف ایک تھانے کی بات نہیں ہوگی, رائٹ. کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس بندے نے کرائم کمٹ کیا وہ دیٹ پرسن لیوز فار ایگزامپل ان کارساز کراچی, ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کارساز کا جو تھانہ ہے وہ لاہور میں ہونے والے کرائم کی انویسٹیگیشن کرے گا. انفیکٹ اس کو لاہور والے جس تھانے کی حدود میں وہ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو ایک ریلیشن شپ کریٹ کرنی پڑے گی, وچ ایکچولی امپلائز کہ جو سائبر کرائم ہے یا ڈیجیٹل کرائم ہے اس کی کوئی جیوگرافک باؤنڈری نہیں ہوتی. جو ہم دیکھ رہے تھے فار ایگزامپل وہ جو ہم نے ایک فلم دیکھی تھی کلاس روم میں جس میں چمپا اینڈ چپیری کے نام سے, سو یو ریمبر کہ ہم اس کے اندر جو آئیڈینٹی تھیفٹ سین دیکھ رہے تھے یا اس ڈیجیٹل تھیفٹ یا ڈیجیٹل ٹریسز یا ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے اگینسٹ جو کمیونیکیشن دیکھ رہے تھے, دیٹ کمیونیکیشن واز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, رائٹ. کہ دو کیریکٹرز تھے, ایک انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیک آئیڈینٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ اکراس دا بارڈر ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. سو بیسکلی آپ اس میں پھر یہ کہیں گے کہ جو ڈیجیٹل کرائم ہے اس کی کوئی اس طرح کی ڈیجیٹل باؤنڈریز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جس طرح کے فزیکل کرائم کی ہوتی ہیں. یو نو وائی آئی ایم سیئنگ سو, آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ وائی آئی سیڈ کہ ڈیجیٹل کرائم ہیز نو اسپیسیفک جیوگرافک باؤنڈریز بیکاز سائبر کرائم یا کرائم اوور دی انٹرنیٹ کین ہیپن ایٹ اینی پلیس. فار انسٹنس جو انڈیا ہے اٹ کین بی ٹرائنگ ٹو ایکسیس ہمارے GHQ کا ڈیٹا وائل سٹنگ ان انڈیا, رائٹ. تو اگر وہ ہمارے ڈیٹا کو وہاں پہ بیٹھ کے کریں گے تو پھر, اور یا ہم ان کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے وائل سٹنگ ان پاکستان, تو پھر جیوگرافک باؤنڈریز کی تو لمٹ نہیں ہوئی نا. ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟
نہیں میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں میم. ابھی جس طرح آپ نے اگزامپل بھی دی تھی اپنے کریڈٹ کارڈ کی کہ اس میں رائٹ سے اوکے. ہاں کہ $1 وہ ہاں $1 پیمنٹ کسی نے آسٹریلیا سے کی ایگزیکٹلی جس ایگزیکٹلی کو بینک نے ریجیکٹ کر دیا. تو اٹ واز ویری ایگزیکٹلی کلیئر کہ وہ جو سائبر کرائم ہو رہا تھا یا جو فائنینشیل کرائم اگینسٹ مائی کریڈٹ کارڈ ہو رہا تھا وہ کسی جیوگرافک باؤنڈری کے بغیر ہو رہا تھا. somebody was trying to use it from آسٹریلیا. ابھی مجھے یہ پتا نہیں ہے جو یسٹرڈے ایکٹیویٹی ہوئی بینک الفلاح کے کارڈ کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے یا باہر سے ہوئی ہے. لیکن دیٹ واز فار اے پیمنٹ فار 1128 روپیز اونلی. تو ڈالر پیمنٹ نہیں ہے. پہلے تو ڈالر آسٹریلین جو ہے وہ ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی تھی. تو نیچرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ کرائم یہاں پہ لوکلی ہوا ہو بیکاز اٹ واز اے پیمنٹ ان روپیز. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ بینک نے آٹومیٹکلی ڈالر کنورژن کو کر دی اس کو شو کر دیا ان روپیز اینڈ ایکچولی اٹ واز پیمنٹ ان ڈالرز. تو وہ تو ابھی بینک انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد بتائے گا. رائٹ. سو آپ کے خیال میں پھر یہاں پہ آپ کو اگلا ٹاپک ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیجیٹل کرائم کی پھر انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ورچوئل انوائرمنٹ. رائٹ. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ جو فزیکل کرائم کے لاز تھے یا فزیکل کرائم کے جو پروسیجرز تھے وہ ان کرائمز کو اپلائی نہیں ہوتے تھے. کیونکہ آپ کو اگر کورٹس کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہے تو کورٹ میں جب آپ کیس فائل کرتے ہیں کوئی تو اس میں آپ کی ایک معمولی سی غلطی جو ہے فار انسٹنس آپ نے کہا کہ جی میں ایک کیس فائل کر رہا ہوں آرڈر 7 رول 11. ٹھیک ہے. تو کورٹ جو ہے وہ فوراً یہ چیک کرے گا کہ آپ نے جو کیس فائل کیا ہے وہ آرڈر 7 رول 11 کا کرائٹیریا جو ہے وہ فلفل کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو کورٹ جو ہے وہ آپ کے کیس کو رائٹ اوے ڈسمس کر دے گا اگر وہ پرٹیکولر سیکشن آرڈر یا رول کو کا کرائٹیریا نہیں میٹ کرتا. اگر آپ کو ریئلائز ہو کہ جب علی ظفر کا کیس چل رہا تھا تو وہ جو لڑکی تھی آئی ڈونٹ ریمبر ہر نیم. ڈز اینی ون ریمبر نیم آف دا گرل؟ یس میم شی واز میشا شفیع. ہاں. تو میشا شفیع کا جو کورٹ نے میشا شفیع نے جو بھی سیکشن یوز کیا تھا فار فائلنگ اے کرائم تو آئی تھنک اس کا کیس جو ہے وہ اسی گراؤنڈ پہ ڈسمس ہوا تھا کہ اس کا کیس جو ہے وہ اس پرٹیکولر سیکشن کا کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا تھا. تو ایون اف یور کیس از جینون I don't know if her case was genuine or not, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ even a genuine case can be dismissed اگر وہ سیکشن کا کرائٹیریا یا سلیکٹڈ رول کا کرائٹیریا نہ میٹ کر رہا ہو. سو کورٹ ایشوز جو ہیں وہ نارملی کافی سینسٹیو ہوتے ہیں. تو آپ نے جو سیکشن آرڈر 7 رول 11 کہا تو آرڈر 7 رول 11 میں جو بھی کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اگر وہ کنڈیشنز فلفل کر رہے ہیں تو آپ کا امکان ہوگا کہ آپ کا کیس چلے گا. ادروائز یور کیس ول بی ڈسمسڈ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس جو ہے یہاں پہ اس نے کہا کہ جی ڈیجیٹل کرائم کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی ہے یعنی ڈیجیٹل کرائم ورچوئل انوائرمنٹ میں اٹ ٹیکس پلیس ان ورچوئل انوائرمنٹ جس کو آپ نیٹ ورکس کہہ رہے ہیں ڈیوائسز کہہ رہے ہیں. تو وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ چور جو ہے وہ 4 چور جو ہیں وہ کسی کے گھر میں گھس گئے اور گھر کے مالک کو مار کے سامان اٹھا کے نکل گئے. ایوری تھنگ ہیپن ان ورچوئل انوائرمنٹ. سو آپ کو ورچوئل پروفس چاہیے اور وہ ورچوئل پروف جو ہیں وہ بیونڈ جو ہیں وہ کسی جیوگرافک بارڈرز کے بیونڈ ہوتے ہیں. رائٹ. سو پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا کہ 1960s میں جو کرائمز ہو رہے تھے ڈیجیٹل وہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کے اگینسٹ ہو رہے تھے. رائٹ. یو مائٹ نو کہ جو فورسز ہیں فار ایگزامپل نیوی ایئر فورس آرمی وغیرہ ان کے پاس بھی کمپلیٹ سسٹمز ہوتے ہیں. کمپلیٹ سسٹم جس کے تھرو یہ سی ورلڈ کے انچارج ہوں گے یا ایئر اسپیس کے انچارج ہوں گے. ایون جو فار ایگزامپل PIA ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ریڈارز لگے ہوتے تھے. جب یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا تب بھی ریڈارز ہوتے تھے دیٹ کوڈ ایکچولی ریڈ کہ آپ کی اسپیس میں کون انٹر ہوا کون نہیں ہوا.
تو you would know کہ اس کا مطلب ہے کہ some kind of telecommunication network was working even in that time. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1960s میں ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے کرائمز جو تھے وہ شروع ہو چکے تھے. اینڈ رائٹ ناؤ وی نو کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کا پی ٹی اے سے یا ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. تو یہاں پہ اس نے آپ کو کہا کہ جی فزیکل کرائم تو یہی ہو سکتے تھے کہ کسی نے آپ کا کمپیوٹر چوری کر لیا یا کسی نے آپ کا جو ہے وہ سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس قسم کی کرائمز بٹوین 1960 1980 فزیکل اٹیکس ور کامن بٹوین 1960 اینڈ 80. اور 1980 میں آئی تھنک موسٹ آف یو ور ناٹ بورن. Around 1980, most of you were probably born much after, much later. تو یہ آپ کو یہ کہہ رہے کہ 1980 میں ملیشیس سافٹ ویئر جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. اینڈ دیٹ آلسو مینس کہ آپ کے پاس ہر وقت یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ میکفی یوز کریں یا کوئی اور یوز کریں سافٹ ویئر فار ڈاؤن لوڈ کریں فار پروٹیکٹنگ یور کمپیوٹرز اور فار پروٹیکٹنگ یور ڈیوائسز. So these kind of softwares have been around. I think جتنی آپ کی ایج ہے اتنے عرصے سے یہ سافٹ ویئرس موجود ہیں جو آپ کو ملیشیس سافٹ ویئر سے پروٹیکشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. رائٹ 1990s میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ کرائم سٹارٹ ہوئے, ڈیجیٹل کرائم اور کرائمز اگینسٹ کریڈٹ کارڈس ایکسیٹرا. تو یو کین سے کہ اس وقت جو کریڈٹ کارڈ ریلیٹڈ کرائمس ہیں وہ پاسٹ 30 ایئرس سے ہو رہے ہیں. رائٹ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ 2008 میں جو ہے آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ 2008 آنورڈ سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 21st کریڈٹ کارڈ بائی دی اینڈ آف 20th سینچری اینڈ بگننگ آف 21st سینچری آئیڈینٹی تھیفٹ کے کرائم سٹارٹ ہو گئے اور کرمنلز ور جو ہے وہ آئیڈینٹی اسٹیل کر رہے تھے فار ایلیگل ایکٹیویٹیز. اینڈ ان 2008 آنورڈس یہ جو ہے یہ فاسٹسٹ گروئنگ فراڈ ہے سنس لاسٹ 12 ایئرس. اوکے. یہاں پہ آپ کو سمپلی اس نے کہا کہ پھر کس قسم کے کرائمز جو ہیں رول آف کمپیوٹر ان کرائمز, وہ آپ سے کہہ رہے کہ کمپیوٹر کین بی اسٹولن اٹ سیلف. ڈیجیٹل انوائرمنٹ کا کرائم ہو سکتا ہے جس میں آپ نے نیٹ ورک کو ٹیک اوور کر لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کمپیوٹرز کین بی یوزڈ فار کنڈکٹنگ اے کرائم ود این ادر کمپیوٹر, کہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کے کمپیوٹر کو ایکسیس کر لیں اینڈ یو اسٹارٹ مینیپولیٹنگ ڈیٹا ان دی ادر کمپیوٹر. رائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ مختلف طریقوں سے اٹ از ڈن ٹوڈے. اب بیسکلی آپ سے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹائپس آف ڈیجیٹل کرائمس پھر کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. تھریٹ دی لائفز آف ادرس اور اٹیمپٹ ٹو ویلیفائی ادر پیپل بائی یوزنگ کمپیوٹرز, نیٹورکس اور فونس. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کمپیوٹرز کو یا فونس کو استعمال کر سکتے ہیں فار پوزنگ تھریٹ ٹو این ادر پرسنز لائف؟ کیسے یوز کریں گے اپنے سیل فون کو یا کمپیوٹر کو فار پوزنگ تھریٹ ٹو این ادر پرسنز لائف, فار پوزنگ تھریٹ ٹو اے پرٹیکولر پلیس ایکسیٹرا؟ دیکھیں نا, آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ سے میں نے کہا کہ فار انسٹنس ٹیررسٹ بھی استعمال کرتا تھا سیل فون فار کمیونیکیشن آف ٹیررزم, یا جو آپ کا سوئسائڈ بامبر ہے اس کے پاس بھی سیل فون ہو سکتا تھا فار کمیونیکیشن پرپزز. رائٹ. تو آپ کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ وائس آئیڈینٹیفیکیشن کی ہمیشہ سے ایک چیز استعمال ہوتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اسالٹ یا تھریٹ کے لیے آپ کو کمپیوٹر کو یا فون کو ڈائریکٹلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نیٹ ورک کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اس نے آپ کو یہاں پہ کہا کہ ڈیجیٹل کرائمز میں اس نے آپ کو چائلڈ پورنوگرافی کی ایگزامپل دی. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ, سیکشل ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ
यूज होता है, राइट? तो वो ये आपको कह रहा है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन या पोर्नोग्राफी के लिए भी विच इज ऑल्सो अ डिजिटल क्राइम, इट इज यूज। फिर साइबर लॉन्ड्रिंग, जिसमें आपको ये पता चला कि बैंक में किसी का अकाउंट पूरा का पूरा बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ऑल ऑफ अ सडन खाली हो गए, बिकॉज थ्रू साइबर लॉन्ड्रिंग मनी कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विद इन मिनट्स। आपको बेशुमार हॉलीवुड फिल्म्स में इस किस्म का सीन नजर आएगा कि दो लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और वो एक ट्रांजैक्शन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में साइबर लॉन्ड्रिंग के लिए या कैश ट्रांसफर के लिए या फाइनेंशियल ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? और उसके बाद साइबर थेफ्ट जो है उस थेफ्ट को कहते हैं जिसमें यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर टू स्टील। फॉर एग्जांपल ये जो साइबर लॉन्ड्रिंग की मैंने आपसे बात की थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, तो आपने फिर वो जो ट्रांसफर किए मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो इंटरनेट के थ्रू ही किया ना, तो यू विल कॉल इट साइबर लॉन्ड्रिंग एंड और साइबर थेफ्ट, ठीक है? और उसके बाद आप ये कहेंगे कि डीएनएस कैशे पॉइजनिंग, एस्पियनेज, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, मलिशियस हैकिंग एंड प्लेजरिज्म, ये तमाम चीजें जो हैं वो किसी ना किसी के किस्म के डिजिटल थेफ्ट कंसिडर किया जाता है। आपको अगेन ही इज रिपीटिंग हिमसेल्फ कि आपको देयर इज नो कंप्लीट क्राइम। आपको पता है कि वी ऑलवेज से कि जो चोर है वो कोई ना कोई प्रूफ छोड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि डिजिटल वर्ल्ड में भी डिजिटल एविडेंसेस या ट्रेसेस होंगे, तो हमें डिजिटल ट्रेसेस ढूंढने पड़ेंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जब आप डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं फॉर प्रूविंग अ क्राइम, तो उसका सिर्फ इतना है कि डिजिटल डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड। आपको लगता है कि डिजिटल डेटा की मैनिपुलेशन पॉसिबल है? आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर जो है वो कैन बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि डिजिटल ट्रेस चाहिए। तो डू यू थिंक दैट डिजिटल ट्रेस कैन बी मैनिपुलेटेड? Yes, no? मैम मुझे जी साइम, मैम प्लीज रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि चोर जो है, फॉर इंस्टेंस किसी ने चोरी की और फिर अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए, राइट? तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जब डिजिटल क्राइम का प्रूफ डिजिटल ट्रेसेस हैं, तो डू यू थिंक कि डिजिटल ट्रेसेस कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड? यस मैम, ऑब्वियसली। ओके मैम इसकी एग्जांपल दूं मैं? जी दीजिए। आप चाहें तो किसी फिल्म में से एग्जांपल दे दें, इट वुड बी परफेक्टली फाइन। मैम हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं कि जब जो टेररिस्ट हैं किसी जगह को हाईजैक करते हैं या अपना कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैम उस सारे टाइम के दरमियान में जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम देखते हैं अपनी वॉइस चेंज कर लेते हैं, अपनी लोकेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनकी लोकेशन ना ट्रैक हो पाए। तो मैम ये सारे वही एविडेंसेस हैं जिनको वो मैनिपुलेट करते हैं, और ये सारे डिजिटल एविडेंसेस हैं। ऑलराइट, वेरी करेक्ट साइम, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट। अगर आपने फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, आपसे शायद पहले की फिल्म्स हैं, डाई हार्ड 1, डाई हार्ड 2, 3, तो अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म देखी हुई है तो यू वुड नो कि इवन दो दीज फिल्म्स आर ओल्ड फिल्म्स, कोई 30 साल पुरानी फिल्म्स होंगी एंड यू आर नॉट दैट ओल्ड। तो डाई हार्ड 1 में भी वो आपको दिखा रहे हैं कि जो टेररिस्ट है वो एक्चुअली साइबर लॉन्ड्रिंग की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं वो उसके सिस्टम को क्रिसमस या न्यू ईयर टाइम पे उसको डेटा को ब्रेक करके उसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? उसी तरह एक और फिल्म है द राइजिंग सन, और राइजिंग सन जो है वो भी आपकी पैदाइश से पहले की फिल्म है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड सिस्टम, जब इसी किस्म के थेफ्ट हुआ करते थे, जिसकी एक एग्जांपल डाई हार्ड है, डाई हार्ड 1, और दूसरी एग्जांपल द राइजिंग सन, जिसमें उन्होंने एक कैमरा लगाया होता है एक जगह पे, राइट? तो व्हेन थीव्स एंटर, तो व्हाट दे सी कि जब उन्होंने कैमरे का रिकॉर्ड जो है वो
कलेक्ट किया पुलिस ने टू फाइंड आउट कि हु इज द थीफ, तो दे रियलाइज्ड कि जी कैमरा डिड नॉट शो एनी थीफ एट ऑल, कि वहां पे जो थेफ्ट था कैमरा नॉन स्टॉप चलता रहा और चोरी भी हुई। तो नोबडी वाज श्योर कि चोर जो है वो कैमरे को अवॉइड करके कैसे चोरी करके ले गया। So finally, the police actually worked it out who was the best company, which company was the best company in the city, जिन्होंने कैमरे के डेटा को मैनिपुलेट किया एंड जो कैमरे की फुटेज थी उसको फ्रेम बाय फ्रेम उन्होंने उसमें से जो थीफ था उसकी फुटेज जो है वो रिमूव कर दी, मैनिपुलेट कर दी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रेम बाय फ्रेम जाके एक थीफ की आइडेंटिटी को कैमरे में से रिमूव करना इजी टास्क नहीं है। एंड दे न्यू कि देयर वाज ओनली वन कंपनी दैट कुड डू इट ओवरनाइट। तो क्योंकि अगले दिन जब चोरी का पता चला तो पुलिस हैड टू इन्वेस्टिगेट, और पुलिस ने सबसे पहले जो कैमरा फुटेज थी या मार्केट प्लेस में जहां भी वो कैमरास लगे हुए थे, सबसे पहले पुलिस ने वो डेटा टेक ओवर किया, राइट। तो चूंकि उस डेटा में कोई चोर नजर नहीं आया तो देन दे नेक्स्ट थॉट अबाउट इट कि चोर को कैमरे की फुटेज में से रिमूव कैसे किया। तो दे कुड थिंक ऑफ इट कि देयर इज ओनली वन कंपनी दैट कुड रिमूव और मैनिपुलेट कैमरा फुटेज। तो वो मैं आपको वैसे ही जरा थीम बता रही हूँ कि उसके अंदर डिजिटल एविडेंस जो था वो दैट वाज मैनिपुलेटेड, इट वाज रिमूव्ड। और बेसिकली फिल्म का जो थीम था वो यही था कि डिजिटल एविडेंस का रिमूवल कैसे हुआ, और ऑफेंडर जो है उसको आप प्रूव नहीं कर सकते थे, बट दे फाइनली प्रूव कि किस कंपनी ने वो डेटा मैनिपुलेट किया होगा। सिंपली वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस इज डिफाइंड एज एनी डेटा स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और डेटा एक जगह से या मनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई तो वो कंप्यूटर के थ्रू हुई, राइट। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि अगर नेवी का जो है, पाकिस्तान नेवी यूजेस सॉफ्टवेयर क्योंकि फॉर एनी काइंड ऑफ इट्स प्लान्स और फॉर कम्युनिकेशन और फॉर अगर डेटा जो है पूरी फौज का अगर डिजिटल फॉर्म में सेव्ड है और कोई उसको मैनिपुलेट करता है तो डिजिटल क्राइम्स में दिस इज आल्सो पॉसिबल कि पूरी की पूरी जो है वो फौज का डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड और रिमूव्ड, चाहे वो FBI हो, अमेरिकन हो या किसी भी कंट्री का हो, राइट। तो वो आपको सिंपली ये कह रहा है कि आपको जो एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस हैं उनको रिमूव भी किया जाता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और एनीथिंग इज पॉसिबल। सो आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिजिटल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल डेटा चाहिए होता है, और इसमें वो ये कह रहा है कि डिजिटल डेटा जो है वो 3 टाइप्स का होता है, राइट। आपका ओपन कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डेटा चाहिए मेरे कंप्यूटर से तो यू विल फाइंड इट इन माय लैपटॉप, ऑन माय डेस्कटॉप और ऑन द सर्वर, ठीक है। जो क्योंकि ये BNU का कंप्यूटर है तो इसका मतलब है कि डेटा कैन बी ऑन BNU सर्वर एज वेल, राइट। तो ये वो चीजें हैं कि आपका डेटा जो है आप कंप्यूटर डिवाइसेस या सर्वर्स के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा डेटा जो है फॉर इंस्टेंस SMS, MMS जो आप व्हाट्सएप के थ्रू डेटा इधर उधर भेज रहे हैं, तो दीज आर आल्सो रिच सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और थर्ड जो है वो आपसे ये कह रहा है कि आपको ये सिंपली ये बता रहा था कि इवन आपका जो माइक्रोवेव ओवन है उसको भी, उसके अंदर भी डेटा होता है, राइट। सिर्फ आपके डिजिटल डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, बिकॉज योर फॉर एग्जांपल योर मोबाइल डिवाइसेस, योर नेविगेशन सिस्टम्स एंड योर माइक्रोवेव ओवन्स नो कि उनको किस चीज के लिए कितनी देर के लिए फंक्शन करना है, तो उसके अंदर डेटा स्टोरेज या डिजिटल डेटा का एक ऑप्शन मौजूद है, दैट इज हाउ दीज डिवाइसेस फंक्शन, राइट। डिजिटल एविडेंस जो है उसको सिंपली वो ये कह रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल
ہر بندہ جو ہے ڈیجیٹل ایویڈنس کو نہ تو ٹریک کر سکتا ہے، نہ ٹریس کر سکتا ہے، نہ ہینڈل کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ وہ نمبرز میں ہوتا ہے، اینڈ یو وڈ نو کہ 0 and 9 کی جو کمبینیشنز ہیں دے آر میسی اینڈ ڈس آرڈرلی، اور اس کو بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. سو وین یو آر جب ہم فزیکل تھیفٹ کی بات کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ فار سرکمسٹینشیل ایویڈنس، رائٹ. لیکن جب ہم ڈیجیٹل تھیفٹ یا ڈیجیٹل کرائم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے وہ صرف ایک پارشل ویو دیتا ہے آف اینی اکرنس کہ واٹ ہیز ہیپنڈ. اور بعض اوقات کورٹ جو ہے وہ اس ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز بھی کر سکتی ہے. اٹ کین بی ان ایکسیپٹیبل. سو وچ مینس اٹ کین سے کہ جی آپ ایڈیشنل ڈیٹا لے کے آئیں، اور جب آپ چونکہ وٹ ایور ڈیجیٹل ڈیٹا یو آر یوزنگ ٹو پروو اے کرائم، تو وہ دیٹ ڈیٹا کین بی آلٹرڈ، obscured اور ڈیلیٹڈ بائی offenders. اور آپ کو میں نے ابھی 2 مختلف جگہوں سے ایگزامپل دی جس میں میں نے آپ سے کہا کہ رائزنگ سن میں تو ایکچولی آل ڈیٹا واز ڈیلیٹڈ. سو جو انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اس نے صرف یہ ورک آؤٹ کیا کہ who was smart enough to manipulate data overnight. ٹھیک ہے. اوکے. سو بیسکلی آپ یہ کہیں گے کہ جو ڈیجیٹل کرائمس ہیں دیٹ کین کاز ہیوی لاسز، اور ڈیجیٹل کرائمس جو ہیں وہ نیشنل لیول بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ ڈیجیٹل کرائم کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ گروپ یا ریجنل سینٹرز جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وچ مینس کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ڈیجیٹل کرائم. نیکسٹ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو سائبر کرائمس ہیں ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ فائنینشیل کاسٹ امپیکٹس، کیونکہ اگر آپ نے سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے فار انویسٹیگیشن آف سائبر کرائم، کیونکہ ایکسپرٹس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور اس میں پھر گلوبل کاؤنسل، چونکہ ان کی کوئی جیوگرافک باؤنڈریز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹی بلین ڈالر آپ کا امپیکٹ آئے گا آن انویسٹیگیشن آف سائبر کرائمس. تو وہ آپ کو سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ گلوبل کاسٹ جو ہے in 2011 was 300 billion to 1 trillion جو کہ سائبر کرائم کے اوپر خرچ کی گئی. پھر وہ یہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اکیلے یو کے کا جو کاسٹ ہے وہ 27 بلین ڈالر جو تھی وہ تھی. In 2013 the cost of cyber crime and cyber espionage done by McAfee security firm in the US was estimated to be 100 billion. تو 2013 جو کہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، صرف 6-7 سال پہلے میکافی ایکچولی اسپینڈ $100 billion in 1 year سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے اوپر. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ نمبر آف وکٹمز جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی جب اس نے کہا کہ 2008 سے آئیڈینٹی تھیفٹ کرائمز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 1 ملین وکٹمز جو ہیں وہ آپ کو 2013 میں صرف 1 ملین وکٹمز ور ان ساؤتھ افریقہ، رائٹ. اور آپ اس کو اگر سائبر کرائم کا جو ایفیکٹ نکالیں تو آپ کہیں گے کہ سائبر کرائم کاسٹنگ دا کنٹری اباؤٹ 337 million $233 پر وکٹم. تو یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ 1 ملین وکٹمس تھے تو آپ کو $233 پر وکٹم آپ کو کاسٹ آ رہی تھی، جو کہ نمبر آف وکٹمز انکریز ہونے سے تو نیچرلی کاسٹ ول بی انکریزنگ. اوکے. سو عام جس طرح فزیکل کرائمس میں آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہو واٹ وین ویئر وائی اینڈ ہاؤ، کہ یہ کرائم کیسے کمٹ ہوا، وائی اٹ واز کمیٹڈ، ویئر اٹ واز کمیٹڈ، وین اٹ واز کمیٹڈ، واٹ واز اسٹولن، ہو ہیز ڈن اٹ ایکسیٹرا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو سائبر کرائم میں بھی چاہیے ہوتی ہے، یا ڈیجیٹل کرائم میں چاہیے ہوتی ہے. تو کرائم لینگویج میں آپ اگین یہی ورڈز یوز کریں گے، ہو واٹ وین ویئر وائی اینڈ ہاؤ. لیکن اس کو ٹریک کرنے کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو جو ڈیٹا چاہیے ہوگا وہ اٹس اے ڈیجیٹل کرائم سین.
क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर किसी सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने हिट एंड रन का किया तो वो आप फिजिकल क्राइम सीन होता है, लेकिन इन डिजिटल वर्ल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल क्राइम सीन, ठीक है। तो डिजिटल क्राइम सीन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिजिटल एविडेंसेस के साथ होगी, उसको आप कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डिजिटल डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, राइट। और सिंपली देन ही अगेन रिपीट्स कि जो डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेटर है उसको पता है कि डिजिटल एविडेंसेस आर सेंसिटिव टू एनी चेंजेस और इट कैन बी डन एनी टाइम, ठीक है। और सिंपली ये है कि जो जब आप फिजिकल क्राइम की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर एक्चुअली कम्स टू द क्राइम सीन, राइट। और जबकि आप जब डिजिटल क्राइम की बात करते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टिगेटर जो है वो कौन से क्राइम सीन पे जाएगा, ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू सर्च एंड कलेक्ट एविडेंस, हाउ टू सीज एविडेंस, ठीक है, और फिर उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना। तो यहाँ पे नीचे उसने आपको बहुत सारी ड्राइंग्स दी हुई हैं। आपको ये ड्राइंग्स एक्चुअली सिर्फ ये बताती हैं कि हाउ डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब इन्होंने शुरू में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो वो डेटा एक्विजिशन करते थे, डेटा आइडेंटिफिकेशन करते थे, डेटा को इवेल्युएट करते थे और फिर उसको एडमिशन के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कोर्ट को प्रोवाइड कर देते थे कि दीज डेटा प्रूव कि दिस क्राइम हैज बीन कमिटेड डिजिटली। तो उसने सिर्फ ये कहा कि ये एमएम पॉलिट जो है उसने 4 स्टेप्स बताए फॉर डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट, कि ये फ्रॉम डिजिटल कंपोनेंट्स टू ह्यूमन फॉर्मेट ये कैसे कमिट हुआ और व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल एविडेंस विल बी लेजिटिमेटली एक्सेप्टेबल, क्योंकि अदरवाइज कोर्ट कैन रिजेक्ट ऑल दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ये फर्स्ट मॉडल था डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद ये DFRWS जिसको वो कह रहा है डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च वर्कशॉप, डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च वर्कशॉप ने उन 4 की जगह ये 6 स्टेप्स सजेस्ट किए। उन्होंने कहा कि जी आइडेंटिफिकेशन के बाद आप डेटा प्रिजर्व करेंगे, राइट, which means preservation, collection, examination, analysis and presentation। तो उसने आप देख रहे हैं कि ये 6 स्टेप्स जो हैं वो पीछे वाले जो 4 स्टेप्स जो एम पॉलिट ने सजेस्ट किए थे उनसे ये 6 स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो फर्क हैं, राइट। तो जिसमें वो ये कह रहा है कि जी प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन, प्रोफाइल डिटेक्शन और सिर्फ ये है कि जो टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज इम्प्रूव्ड। अच्छा, उसके बाद ये एक और चूंकि वो डेवलप हो रहा था मुसलसल, तो यू कैन सी कि ये किसी और ने इंटरनेशनल जर्नल इन फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये एक और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस सजेस्ट किया, ठीक है। आप यू कैन एक्चुअली कंपेयर इन्वेस्टिगेशन के ये जो डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, यू कैन कंपेयर ऑल ऑफ देम, बट यू कैन सी कि पहले में 4 स्टेप्स थे, दूसरे ने 6 स्टेप्स कहे थे और ये जो थर्ड है वो 6 से भी ज्यादा स्टेप्स कह रहा है। उसने कहा कि जी आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रेपरेशन एंड देन यू डिसाइड कि मुझे इस डिजिटल एविडेंस को अप्रोच किस तरह करना है, ठीक है, अप्रोच स्ट्रेटेजी, और उसके बाद प्रेजर्वेशन। आप देख रहे हैं पहले उसने आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेजर्वेशन कहा था, तो उसने आइडेंटिफिकेशन और प्रेजर्वेशन के बीच में प्रेपरेशन एंड अप्रोच स्ट्रेटेजी ऐड कर दी, राइट। और फिर कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन के बाद उसने रिटर्निंग एविडेंस आखिर में एक स्टेप और ऐड कर दिया कि जी आपने जब कोर्ट को प्रेजेंट किया तो उसके बाद आपको एविडेंस जो है वो प्रूफ के बाद आपको रिटर्निंग एविडेंस भी है ना कि ये आपका करेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि इन तमाम चीज़ों के tools and techniques for digital investigation are prepared, perpetrated, tools and techniques are perpetrated, evidence is free from contamination। आपको डिजिटल में जिस तरह आपको फिजिकल में प्रूफ करना पड़ता है कि एविडेंस इज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, आपको डिजिटल में भी प्रूफ करना है पड़ता है कि एविडेंस इज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। आप ये देख रहे हैं कि एक और मॉडल यहाँ पे आ गया जिसको वो ये कह रहे हैं कि डिजिटल एविडेंस की रेडिनेस, डिप्लॉयमेंट, फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिव्यू
اور پھر ڈیجیٹل کرائم انویسٹیگیشن. تو وہ آپ کو سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈیجیٹل کرائم انویسٹیگیشن میں بھی جو آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کیا اس کو آپ ڈپلوائے کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے, ریویو کریں گے, اور تب آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. یہاں پہ آپ کو کلیکٹنگ اور اینالائزنگ ایویڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے سمپلی وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ انہانسمنٹ کیسے کریں گے انویسٹیگیشن کی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس نے دوبارہ اور لوگوں کے اس نے کچھ آپ کو میتھڈز دیے ہوئے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سمپلیفائی کر لیں. ریڈینس, ڈپلائمنٹ, ٹریس بیک, ڈائنامائٹ اینڈ ریویو, رائٹ. تو ڈائنامائٹ جو ہے وہ سمپلی صرف اتنا ہی ہے کہ جو اوفینڈرز ہیں دے لیو ٹریکس, اور جب آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے تو وہ سمپلی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو آپ کس وقت یو کین سے کہ یو کین یوز اٹ ایز یور پروف اور ایز اے ڈائنامائٹ اور پروف آف دا کرائم. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ آئی تھنک دس از ون آف یور لاسٹ میتھڈز جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ 6+6 کی اس نے کمبینیشن بنائی ہوئی ہے. لیفٹ سائڈ پہ اس نے 6 لکھے ہوئے ہیں, پلاننگ, ٹریج, یوزر یوسیج پروفائل, کرونولوجی اینڈ ٹائم, انٹرنیٹ, کیس اسپیسیفک. یعنی جس طرح آپ کو فزیکل کرائمز کو کرونولوجیکلی دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح آپ ڈیجیٹل کرائمز کو بھی کرونولوجیکلی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ورڈز آپ کو چارٹ میں نظر آ رہے تھے ان کے یہ میننگز اس نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہر کرائم کی یا انویسٹیگیشن کا ایک پلاننگ فیز ہوتا ہے, رائٹ. اور جو ٹریج ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ اس کی امپورٹنس کے مطابق آرگنائز کرتے ہیں. فار انسٹنس آپ نے کہا پہلے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, تو پھر ٹریج جو ہے وہ امپورٹنس کے مطابق جب آپ آرگنائز کرتے ہیں تو یو کین پروو کہ جی دس از ہاؤ دا کرائم واز کمیٹڈ. Users' activities are analyzed in order to associate evidence to the suspect. تو آپ جو یوزر ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح یوز کیا ہوگا سافٹ ویئر کو فار کمیٹنگ اے کرائم. کرونولوجی اور پھر انٹرنیٹ سروسز جو ہیں اس کو بھی آپ چیک کر لیتے ہیں کہ ہاؤ دس کرائم واز کمیٹڈ اوور دی انٹرنیٹ, اور جو آپ کا ایویڈنس ہوتا ہے وہ ایکچولی کیس اسپیسیفک ہوتا ہے. تو آپ کو یہ جو لیفٹ اور سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ فار انسٹنس یوزر جو ہے وہ رائٹ پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس نے ہوم سے یوز کیا, اس کی فائل کی پراپرٹیز کیا ہیں, اور جب فائل کی پراپرٹیز ہوتی ہیں تو ایوری فائل ہیز اے پرٹیکولر نیم, تو وہ اس کا رجسٹری ڈیٹا جو ہے وہ یوزفل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انٹرنیٹ کے آگے بھی اس نے 6 چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کا کون سا براؤزر ہے, کروم ہے, ایج ہے, ای میل یوز کی ہے, یا انٹرنیٹ میسیجنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے کمیٹر ہیز یوزڈ اٹ فار کمیٹنگ دا کرائم. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ آپ سے سمپلی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ڈیٹا جو ہے اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, پریزرو کیا جاتا ہے, اور انٹیروگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اینڈ از فائنلی پریزنٹڈ ٹو دا کورٹ. یہ آپ کو اس نے ایکچولی ایک کرائم سین کے حوالے سے پھر ایک اس نے آپ کو ڈرائنگ بھی بنا کے دکھا دی کہ ہاؤ کمپیوٹرز کین بی یوزڈ, اور کہ جس نے بھی ڈیجیٹل کرائم کمٹ کیا یا ڈیٹا ہیک کیا تو وہ کرائم سین کی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرائم سین کو بھی اس نے اس طریقے سے ایک ڈرائنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اوکے. سو ڈیجیٹل کرائم سینز کو وہ سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے ہینڈل کریں گے. نو ایکشن بائی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اور ایجنٹ شوڈ چینج ڈیٹا ہیلڈ آن اے کمپیوٹر اور اسٹوریج میڈیا. یعنی اگر آپ نے اس نے کہا تھا کہ چونکہ ڈیٹا مینیپولیشن آسان ہوتی ہے تو جب آپ اس کو کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں فار انویسٹیگیشن, اس کو پولیس اپنے پاس لے جاتی ہے, کمپیوٹر اٹھا کے لے گئی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں, اس کو مینیپولیٹ نہیں کریں گے, رائٹ. تو بیسیکلی دیٹ سیم ڈیٹا جو ہے اس کی آڈٹ ٹریل جو ہے اٹ کین بی کریٹڈ اینڈ پریزروڈ, اور اٹ وڈ ٹیل یو کہ ڈیجیٹل کرائم سین پہ ایکچولی کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا ہے. آپ کو جس طرح باقی کرائمز کی انویسٹیگیشن میں آپ کو الاؤڈ نہیں ہے گوئنگ اگینسٹ لا, ویسے تو پولیس کچھ بھی کر لیتی ہے,
तो वो यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं कि डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी अगेंस्ट लॉ नहीं हो सकती, और आपको ऑथराइजेशन यानी जिस तरह आपको सर्च वारंट चाहिए होता है, इसके लिए भी आपको सर्च वारंट्स की उसी तरह ज़रूरत होगी, क्योंकि जब डिजिटल क्राइम्स होना शुरू हो गए तो उन्होंने दे इन्वेंटेड कि जी इसका प्रोसीजर क्या होगा और इसके लॉस क्या होंगे। आखिर में आपको सिर्फ वही कह रहा है कि एंटायर वर्ल्ड कैन बी इफेक्टेड बिकॉज कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती, और इवन यूनाइटेड नेशन जो है वो साइबर क्राइम्स के मामलात में इंटरेस्ट लेती है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में यूएन हैज़ आल्सो डिवाइज्ड सर्टन लॉज, और नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं दे मे हैव टू वर्क टुगेदर, दे मे हैव टू डू सम कोलैबोरेटिव वर्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम्स और डिजिटल क्राइम्स। ठीक है, और फेडरल लॉज जो हैं किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकती है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है, ट्रेडमार्क्स की चोरी हो सकती है, ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी हो सकती है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो बेसिकली सिर्फ वो आपसे ये कह रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज में ये क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, और डैमेज और इलीगल प्रोसेस टू कंप्यूटर्स और मिसयूज ऑफ कंप्यूटर्स कैन हैपन एनी टाइम। तो कंप्यूटर रिलेटेड फोर्जरी जो है इन सारों की इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिर आप कर सकते हैं। देन ही आल्सो सेज कि जी अरब कंट्रीज में भी साइबर क्राइम्स होते हैं और बाकी दुनिया में भी होते हैं। सो सिंपली ऑल यू हैव टू डू के साइबर क्राइम्स आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी क्राइम्स, और इसका जो एविडेंस है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, राइट, और दिस एविडेंस कैन बी डैमेज्ड वेरी इजीली, और इट कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली, और उसके अलावा ये चैलेंजेबल भी बड़ी आसानी से है। सो टेक्नोलॉजी जब तक इस तरह चलती रहेगी तो साइबर क्राइम सीन चलता रहेगा, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। ओके, कोई क्वेश्चन है अबाउट व्हाट वी डिस्कस टुडे? मैंने आपसे ये कहा था कि इट्स इंटरेस्टिंग कि साइबर क्राइम जो है उसको डिजिटल इमेज बिल्डिंग या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक इफ यू रिकॉल के जो हमने फिल्म देखी थी उसका डिजिटल ट्रेसेस तो है ना ऑफ सर्टेन क्राइम्स, और ये चीज़ें जो हैं फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि हाउ ऑल दीज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट। आई वुड से कि जो फिल्म हमने देखी थी लास्ट वीक और आज के स्टार्ट में भी हमने किया था, these are digital traces of what has been happening in Balochistan, right? Or these are digital traces of the after effects of certain crime. Just think about it, look at things differently, look at things in detail. Or I wish you best of luck for your final exam. कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे बात कर लीजिएगा. I keep on repeating, it's not about your attendance, it's about your class participation. आप क्लास में डिस्कशन में कितना हिस्सा लेते हैं, दैट मैटर्स. ठीक है.